شریف میں محافل ہوتی ہیں، محرم میں امام علی مقام کی شان میں بیان ہوتا ہے، رجب میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بیان ہوتا ہے، اور الحمدللہ ربیع الثانی میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوتا ہے۔ ان تمام بیانات کا اہم مقصد یہی ہے کہ عوام الناس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ان عنوانات کا جو میں نے نام لیا ہے، ان تمام عنوانات کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو واقفیت حاصل ہو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارے درمیان غیر معمولی بہت ہی تعلیم یافتہ انفارمیٹو، خاص طور پہ قرآن اور حدیث سے جو صحیح العقیدہ ذہن نکلتا ہے، اسی پس منظر میں مولانا محترم مفتی نیر اعظم بشیر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام عنوانات پر آپ نے جو ہے مختلف مواقعوں پر ہمیں مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہم سال میں ایک مرتبہ جو ہے بریانی کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے توحیدی مشن کیا تھا۔ آپ کا جو معیار توحید ہے، آپ نے مفتی صاحب نے یہ جو ہے عنوان سلیکٹ کیا کہ معیار توحید، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معیار توحید۔ اور ظاہر ہے کہ توحید جہاں اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے، وہاں سوائے توحید پرستی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری بات رہتی نہیں۔ تو اسی پس منظر میں مولانا محترم سے ادب گزارش کروں گا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معیار توحید پر مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ امام العارفین سلطان الاولیاء محی الدین ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے منسوب اس درود پاک کی اہم محفل ولایت کی چار لازمی بنیادی چیزیں ہم سب کتابوں میں استاذوں کے سامنے ذانو ادب طے کرتے ہیں، اور جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اسے علم بولتے ہیں، لیکن جو خدا کی بارگاہ میں استغراق، محویت، مشاہدہ، والہانہ توجہ کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے معرفت بولتے ہیں۔ علم استاذوں سے سیکھا جاتا ہے، اور اس کے سامنے اسی لیے علم کی تعریف بھی یہی کی گئی، یتجلی بہ المذکور، کہ جو ذکر کی جا رہی ہے چیزیں
وہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے سامنے ظاہر ہو جائے، لیکن معرفت کا حصول بندہ صرف اللہ سے کرتا ہے۔ اسی لیے ولی کی سب سے پہلی لازمی صفت ہے العارف باللہ۔ ہم عالم باللہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ولی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ علم کا تعلق کلیات سے ہے، اب اس کو آسان کروں گا، اور معرفت کا تعلق کلیات مع الجزئیات سے ہے۔ اب آپ کے حساب سے اس کو سمجھا دوں، یہ اسک پسک کر رہے ہیں ہاں بھائی ڈیٹیل نالج کو معرفت بولتے ہیں، یہ تو آسان ہو گیا، اور شارٹلی انداز میں جاننے کو علم بولتے ہیں۔ اب ہماری بھی حیثیت سمجھ جائیں، ہم عالم ہیں پورا نہیں جانتے، غوث عارف ہیں سب جانتے ہیں۔ تو جزیات وہی ڈیٹیل، جز ٹکڑا ٹکڑا، حصہ حصہ، ہر پارٹس آف توحید، اس کے جاننے کو معرفت بولتے ہیں۔ یہ پہلا ہے کانسیپٹ ولی کا، العارف باللہ، اور دوسرا ہے المواظبت علی الطاعات، یا مواظب بھی کہیں، جو پیروی اور بندگی کرنے میں ہمیشہ کاربند ہو، ہمیشہ کاربند ہو۔ مواظب عربی کا لفظ ہے، مواظبت کنٹینیو۔ اور تیسری چیز ہے جو لذات دنیاوی سے، اور لذات دنیاوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی لذتیں جو اللہ سے دور کر دے، یہ ہے اصل، ورنہ اچھے اچھے کھانے تو ہم بھی کھاتے ہیں، اللہ سے دور نہیں کرتا ہے نا، الحمدللہ نماز پڑھ۔ تو لذات دنیا سے اعراض اور روگردانی کرنا، اس پر توجہ نہ دینا۔ اور تیسری چیز ہے شہوات نفسانی سے بچنا۔ یہ چار چیزیں ہیں، لیکن مجھے غوث پاک کا وہ لیول آج آپ کو بتاؤں جو ابھی میں نے آیت بتائی، چونکہ یہ درود کی محفل بھی ہے، اللہ پاک اس سب چہروں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے مین چیز کیا ہے، جب عام اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ ولیوں میں سلطان ہیں۔ اس کو آپ حدیث کے انداز میں سمجھیے کہ آپ جس میں بیٹھے ہیں نا، یہ رحمت کے نزول کی محفل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد میں 45 کی بھی تلاوت کروں گا اسی مناسبت سے۔ دونوں میں لفظ صلاۃ ہے، یعنی درود۔ میں انکمپلیٹ اس سے پہلے کبھی بیان کیا تھا، آج اسے میں کمپلیٹ کروں گا۔ ابھی تفسیر جیلانی دیکھ رہا تھا، 6 جلدوں پر مشتمل آپ نے جو قرآن کا، آپ کہیں اسلام کا انسائکلوپیڈیا دیا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی میں، اور ایسی عربی قسم خدا کی ہمیشہ کہتا ہوں کہ انڈیا کا عالم وہ اس لیے بھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انڈیا میں جتنی بھی ڈکشنری ہے وہ انڈیا کے مولوی نے لکھا ہے۔ اب اس کو دیکھیے، مصباح اللغات ہیں، یہ سب انڈیا ہی کے مولویوں نے لکھا۔ اب یہ کہاں سے لکھے ہوں گے؟ اب ظاہر ہے وہ تو ولایت کا درجہ حاصل کر کے تو لکھے نہیں ہوں گے، وہ بھی کسی دوسرے سے مدد لے کر کے ہی لکھے ہوں گے۔ اس لیے غوث پاک کے کچھ لوگ جو مشن سے دور ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے ابھی آپ بولے بہت گاڑھا ہو رہا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی بات ایسی ہے کہ ایک دم اگر سمجھ لیے تو آپ پہنچ جائیں گے معرفت توحید میں، اور آسان چیز ہے توحید سمجھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان چیز ہے یہی۔ تو غوث پاک سے جڑے توحید کا معیار بڑھے گا۔ کسی بھی استاذ کی بات اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ ان کے لیے پازیٹیو ہو، غاصبانہ انداز رہے گا تو معلوم ہوگا کہ بولے ہیں عبد الرحمن، سمجھ لیں گے کہ الٹا۔
اس لیے غاصبانہ پہلو میں نہیں کہ انہوں کیا لکھے ہیں کیوں لکھے، نہیں، پیار کیجئے پہلے غوث پاک سے، محبت کیجئے پہلے۔ اور کیوں کہہ رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت چاہتا ہے، اور آپ کو نہیں فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اذا احب اللہ عبدہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سید الملائکہ کو بلاتا ہے، جبرائیل کو، اور انفارم کرتا ہے، جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اور تیری سب سے پہلی اب رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ میں جتنی بھی مخلوق ہے ایک ایک فرد کو جا کر بول دے کہ اس سے محبت کرے۔ اور اب جو ہے فرماتا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اس کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ کہے کو رکھتا ہے؟ پھر ساری روئے زمین کی مخلوق بھی ان سے محبت کریں۔ تو تقاضۂ توحید ہوا نا۔ تو محبوب سبحانی کی محبوبیت میں، محبوب سبحانی جب بول رہے ہیں تو اللہ سبحانہ کے محبوب، تو محبوبیت میں تو کوئی اب آنچ فکری طور پر آنے والی ہے نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بخاری کے مطابق اور مسلم کے مطابق محبت کرنا گویا ہم پر لازم ہے، ورنہ زمین پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب زمین میں رہنا ہے تو اللہ پاک کے منشے کے تحت رہنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہمارا پیشہ توحید ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے، اس پیمانے سے ذرا سنیے، میں ذرا قریب کر رہا ہوں آپ کو غوث پاک سے پہلے، پھر جو دو بات مجھے بتانی ہے وہ کبھی پھر بدرود کی محفل نہیں چھوڑیں گے آپ انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ قرآن پاک اور توحید کا جب معیار آپ کو حاصل ہو، ہم کو حاصل ہو، تو پھر کئی کو چھوڑیں آپ؟ صحیح۔ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی محفلوں میں لفظ توحید، لفظ سبحانہ، یہ سب بولتے ہی نہیں، تھوڑا کم کیجیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر موقع بھی ملتے ہیں نا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالے، ہاں وہ مرغے کو، ہڈیوں کو مرغا بنا دیے، یہ سب بولتے ہو آپ، موقع بھی اگر آپ کو ملے تو چلیے، اہل محبت ہیں تو جان کر کے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ بول دیں گے، فطری چیز ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن جو سیکھنا چاہتے ہیں غوث پاک کے حوالے سے انہیں کیا معلوم ہو؟ اسی لیے ہر بار کہتا ہوں، کرامت ولیوں کی شان نہیں ہے، ولیوں کے قدم کا دھول ہے۔ اس لیے ولیوں کی شان بیان کریں، ولیوں کی شان ہے اسٹیٹس آف توحید۔ ہاں، دھول قدم کو اب بیان کر رہے ہیں، اور قدم کے دھول کا احساس نہیں ہوتا ہے چلنے والوں کو، ابھی چل کر آئے نا آپ کہاں سے کیسے کیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ کے کسی بھی محبوب بندے کا ذکر ہو تو ان کا لیول آف توحید، کیونکہ محبوب بندے ہیں تو توحید کی ریئلٹی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہوگی کمپلیٹلی۔ توحید کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کی توحید کا کیسے علمبردار نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنے میں ذرا بھی جھجکیے نہیں، انشاءاللہ دھیان دیں۔ توحید کا جو کانسیپٹ ہے، غوث پاک نے جہاں کہیں بھی لفظ اللہ قرآن میں آیا ہے، جہاں کہیں بھی کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر دو لفظ بہت استعمال فرمایا اللہ غوث پاک نے، توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید ذاتی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایسا ایک ماننا کہ اس کی طرح کسی کو ایک نہ ماننا، دیکھیے۔ اور توحید صفاتی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی صفت کو ایسا منفرد ماننا کہ ویسی صفت کسی کو نہ ماننا۔ یہ ہے غوث پاک کا لیول۔ دیکھیں آپ جب عبدالقادر کے پاس پہنچیں گے نا، بخدا خدا کے پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے، یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، وہ ایڈریس ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کا ایڈریس ہوتے ہیں، توحید کا ایڈریس ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیول الگ الگ ہیں کہ کوئی قریب کا ہوتا، کوئی دور کا ہوتا، جیسے اللہ کے نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، یہ سب قریب کے ہیں اور ان میں امام الانبیاء۔ لیکن ولیوں میں صحابہ اور تابعین کے بعد اگر سب سے زیادہ
پہچان اور آئیڈینٹیٹی توحید کی رکھتے ہیں تو عبد القادر جیلانی رکھتے ہیں. یہ جملے پہ غور کریں آپ. تو کس کے بعد؟ صحابہ اور تابعین کے بعد. کیونکہ صحابہ اور تابعین کی یہ صراحت نبی نے فرما دی ہے کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. یہ صراحت ہے. اور قرآن پاک میں بھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان. تو تبعوہم سے تابعین کا بھی اشارہ کر دیا قرآن پاک میں بھی. تو غوث پاک عبد القادر جیلانی تو ٹینشن میں کبھی نہیں سنیے تو کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا. کلیئر کہتا ہوں میں. آج 4-5 سال سے تفسیر جیلانی 3 جلدیں اب تک دیا ہوں میں. تیسری جلدیں دے رہا ہوں. دے رہا ہوں میں. عربی اتنی گاڑھی ہے، گاڑھی سے مراد وہ نہیں سمجھ میں آتا. اب میں اپنی ایک دم بات کھل کر کہہ دوں، جب میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے عبارت. یہ محفل ہے، اس لیے ان کی محفل میں یہ بات واشکار نہ کرو تو کہاں کرو. اور آتے وقت ایک بات سمجھ میں آئی. آج 10واں تھا میری ماں کا اور مغرب کے بعد 11ویں. سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی کے صدقے میں میری ماں کو بخش دے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خیر بغیر تمہید کے سنیے تاکہ ان کی روحانیت خوش ہو، پھر وہ خوش ہو جائیں تو کیا بات ہے، باب اجابت کھل جائے گا انشاءاللہ. ہمارا تعلق جو ہے ڈائریکٹ نہیں ہے، ہم انڈائریکٹلی مخلوق ہیں. الحمدللہ ہم ڈائریکٹ پیدا نہیں کیے گئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف حاصل ہے. اس کے بعد آدمی ہیں ہم، آدم نہیں ہیں. آدمی اسی لیے کہتے ہیں کہ منسوب الی آدم. آدمی جیسے حیدرآبادی تو منسوب الی حیدرآباد، تو یا نسبتی ہے یہ ہماری. تو یہ نسبت آدمی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم انڈائریکٹ ہیں، منسوب الی آدم ہیں. ذرا آپ اس نسبت کے کمال کو سمجھیے اور غوث پاک کو دیکھیے کہ توحید کا کیا معیار. جہاں کہیں بھی اللہ کا لفظ، اسی طرح جہاں کہیں بھی لفظ مومن کا آیا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مقتضا ایمانکم. مومنین کا لفظ آیا کہیں پر بھی، یہ ایمان والو کہیں پر ایسا لفظ آیا نا، اب 88 مقامات پر قریب. تو کیا کہتے ہیں؟ مقتضا ایمانکم و توحیدکم. تیری توحید اور تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے. میں صرف اب بتانے یہ جا رہا ہوں کہ انہیں صرف تختہ مشق یا تعامی پیر نہ سمجھیں، یہ واقعی پیرانے پیر ہیں. یہ پیرانے پیر کا مطلب یہ توحید کے بہت ہی اعلیٰ علمبردار ہیں. تمام موحدین جو اولیاء اللہ ہے وہ ایک طرف ہے اور یہ ان میں منفرد ہے. اس کا مطلب ہے پیرانے پیر. یہ جو فاتحہ کے وقت جو آپ خالی پیرانے پیر بول رہے ہیں، یہ کھانے کے وقت، یہ پیرانے پیر کا کانسیپٹ نہیں. توحید کا اعلیٰ معیار ہے یہ، اس لیے پیرانے پیر ہے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہاں بھائی، فاتحہ کرتے ہیں تو آپ کھاتے ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ ان کو قرآن پہنچتا ہے تو ضرورت ہے کیا ان کو؟ نہیں. آپ یہ دعا کریں مولا جو پڑھا ہے اسے قبول فرما، اور جو لائق قبول ہے غوث پاک کی بارگاہ میں اس لیے بھیج تاکہ اگر وہ خوش ہو گئے تو ہماری نسلیں خوش ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ضرورت کیا ہے آپ کی؟ آپ کو ضرورت ہے ان کی. ہاں ان کے درجات بلند ہوں گے، بس اتنی سی بات ہے. آپ کھاتے ہیں، آپ کا فائدہ ہے اس میں. غوث پاک کے لیے آپ کیا کرنا؟ غوث پاک کا اسٹیٹس آف توحید سمجھیے، لیول سمجھیے، معیار توحید سمجھیے. وہ 2 آیت میں آج آپ کو بتاؤں. میں نے ایمان والو ایک جملہ یہ کہا کہ جہاں کہیں بھی ایسا لفظ آیا تو اس میں ہے مقتضا ایمانکم، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے. ہم جیسے پیر نہیں ہیں کہ ہم اپنی بات بتانے لگتے ہیں. جب بھی کوئی مرید آتا ہے غوث کی بارگاہ میں، کوئی بھی آتا تو فوراً جلوہ خدا دکھاتے، صفات الہیہ کی بات کرتے. آپ دیکھیں 6 جلدیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو آنے والی صورتوں کے آئینے میں کرتے ہیں. جیسے لفظ اللہ ہے نا، اب لفظ اللہ 114 مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ نہیں؟ ہر سورت سے پہلے سورہ توبہ میں اگر نہیں ہے تو سورہ نمل میں ایکسٹرا ہے، صحیح ہے؟ تو 114 مقامات پر. اب سورہ بقرہ کے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں اللہ کی شان الگ بیان کریں گے. سورہ آل عمران میں ہے تو اس میں اللہ کی شان الگ بیان کریں گے. آپ دیکھیں سورہ نساء میں ہے تو اس میں اللہ کی شان الگ بیان کریں گے. غرضے کہ حضرت علی کی وہ حدیث پاک آپ یاد رکھیں جو سنے ہیں باب العلم کے حوالے سے. اگر پورا قرآن دیکھنا ہو تو سورہ فاتحہ میں دیکھو، پورا سورہ فاتحہ دیکھنا ہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھو، اب پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنا ہو تو بسم اللہ کے با میں دیکھو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جیسے جیسے آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ فرض کیجئے سورہ آل عمران میں 288 آیتیں ہیں، ہے نا؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 4-5 تفسیر جو لائن کر رہے ہیں، اللہ کا جب نام لیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آدھی سورتوں کا نام لے لیا انہوں نے۔ رحمان کا جب نام لیں گے تو پورے پون سورہ کا ایک دم لے لیا، اور رحیم کا جب نام لیں گے تو فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک کا نام لے لیا۔ یہ ہے آئینہ اور یہ ہے معیار توحید، یہ ہے اسٹیٹس آف علم یا نالج اللہ کے حوالے سے۔ غوث پاک وہ ہیں۔ اب ذرا یہیں پر آپ دیکھیں جو ابھی درود کی محفل، ان اللہ و ملائکہ، تو ان اللہ میں لفظ اللہ کی دیکھیے، وہ اللہ ہے، اور آپ بھی یہ کہیں گے اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ اگر آپ بھی تعریف کرنا چاہیں تو کہیں گے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے حساب سے۔ غوث پاک کیسے دیکھیے، جملہ سنیے، المتعزز برداء العظمت والکبریاء۔ ارے باپ رے باپ، اب یہ عربی ایسا لفظ ہے کہ ہم تو کسی ڈکشنری میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ برداء العظمت والکبریاء یعنی کہتے ہیں کہ بڑھوتری، برتری اور عظمت کی چادر کو آپ فرض کیجئے، اور اس چادر کو جو اوڑھی ہوئی ذات ہے اسی کا نام ہے اللہ۔ ارے باپ رے، نہیں، عظمت اور عزت کا جو معیار ہے، جو چادر ہے وہ ہے اللہ۔ اب اس چادر سے جتنا جو قریب ہے وہ ہوا لگتی گئی اسی ہوا۔ یعنی یہاں پر جہاں معیار توحید بیان کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اینڈ ہو جائے مخلوق، کیونکہ غوث پاک یہ نبی نہیں ہے، نبی کے امتی ہے، دھیان دیجئے گا، اس لیے وہ رسالت کا بھی کانسیپٹ اسی میں بیان کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی بولتے نا صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ بھول بھلیا میں نہ رہو۔ اسی لیے آگے دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، وہ ملائکتہ کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں، المستغرقین بمطالعۃ جمالہ، وہ فرشتے جو جمال الہی میں ہمیشہ غرق رہتے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، تو سارے فرشتے خالی یہی نا، لیکن جب آپ یہ سنیں گے کہ بے شک اللہ، وہ اللہ جو عزت اور عظمت کی چادر اپنی شان میں رکھتا ہے، تو اب آپ کے دماغ میں آئے گا کہ ہم وہ آیت پڑھ رہے ہیں جس آیت پڑھنے کے بعد عزت بھی ملنے والی ہے، عظمت بھی ملنے والی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اور فرشتے تو معصوم ہیں ہی، فرشتوں کی تعریف کیا کریں، جو جمال الہی میں مستغرق ہیں، اللہ کے دیدار اور اس کی خوبی کو دیکھنے میں ہمیشہ غرق رہتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا، اچھا فرشتے بھی ہم پر بھیج رہے، دیکھیے گا، ہے نہیں، فرشتوں کا بھی کانسیپٹ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کا دیدار چاہیے تو دیکھیں اب ایسے فرشتے ہیں، اور کہاں بھیج رہے ہیں، علی النبی۔ آپ ہم سب صرف نبی کا ترجمہ کر کے نکل جاتے، لیکن ذرا غور کیجئے غوث پاک نبی کی تعریف کیا کر رہے ہیں، الحقیق لانواع الکرامت والتمحید، بزرگی، وہاں پر عظمت کا لفظ تھا، یہ علمی بہت تفصیل ہو جائے گی، بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا، بڑی تفصیل ہو جائے گی۔ عظمت کہتے ہیں اس بلندی کو جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، عظیم اسی لیے اللہ کی شان ہے کیونکہ وہ انتہا سے پاک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عظمت اللہ پاک کے لیے استعمال کیا غوث پاک نے، اور کرامت اسے کہتے ہیں جو عظمت والی ذات سے ملی ہو، جسے آئے ہائے ہائے واہ واہ۔ تو اب آگے نبی کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ الحقیق لانواع الکرامتی، کہ وہ نبی جو عظمت والی ذات کی بارگاہ سے کرامت کی ساری قسمیں رکھتا ہو۔ ارے باپ، انواع الکرامت ساری قسمیں رکھتا ہو، کیا بات ہے۔ یہ ہوئی علی النبی کی تفسیر۔ اب آگے دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ، اب یصلون کی تفسیر دیکھیے کیا کر رہے ہیں، یہی ہے اصل آج کی محفل۔ بڑے خوش ہو جا رہے ہیں آپ، الحمدللہ خوش رہا کیجئے، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیجئے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے جو آپ کر کے آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہی، ہماری قیادت، ہماری امارت، ہماری سب کچھ سلامت رہے گی، کیونکہ سب سے بڑا احکم الحاکمین وہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایمان رکھیے، باقی ظالم حکمرانی آپ پر مسلط اللہ نہیں کرے گا، مگر شرط ہے احکم الحاکمین پر ایمان رکھیے، تو انشاءاللہ وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آپ سب کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی ضروری تھا، ہے نا، ہاں، بیچ بیچ میں بعد میں نہیں کہتے۔ یصلون کی تفسیر سنیے، لفظ آ رہا مجھے یاد اچانک،
یصلون کی تفسیر میں سب سے پہلا لفظ کہتے ہیں یعتنون. اب یعتنون کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے اعتنا. اب اس کو آسان کر دیتا ہوں، عنایت بولتے ہیں نا، ہماری طرف بھی عنایت فرمائیے، ہے نہیں؟ نظر عنایت بولتے، وہ آپ کے حساب سے سمجھا دو، فل اٹریکشن کو عنایت بولتے ہیں. صرف اٹریکشن نہیں، فل اٹریکشن کو. ایک باپ ہے، 3 بیٹا ہے، تینوں کی بات سن رہا ہے، لیکن کسی ایک کی طرف اگر توجہ ہے مکمل، وہاں دیکھیے گا، بیچ والے کی طرف، ایسی تینوں کی طرف تو دیکھ نہیں سکتا نا، بات تینوں کی سنتا. ہاں سمجھ رہے آپ؟ تو فل اٹریکشن کو عنایت بولتے ہیں. اللہ پاک یصلون کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں یعتنون، بے شک وہ اللہ جو عظمت کی چادر والا ہے اور اس کے فرشتے جو جمال الہی میں مستغرق ہیں. اب ترجمہ ایسے کیجئے، اس نبی پر بھیجتے ہیں جو کرامت کی ساری قسمیں رکھتا ہے. کیا بھیجتے ہیں؟ یعتنون، اپنا فل اٹریکشن. یہ ہے تفسیر، فل اٹریکشن بھیجتے ہیں. درود 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 بول کر کے، یہ دال را واو دال کو کیا سمجھے ہیں آپ؟ درود ہے کیا؟ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اللہ پاک اپنے حبیب پر فل اٹریکشن رکھتا ہے، اور اللہ اپنے پاک فرشتوں کو اذن دیتا ہے کہ دیکھ نبی سے توجہ نہ ہٹانا ہے. یعتنون، یہ تو وہی فرشتوں کے حوالے سے. اور آگے دیکھیے، یہ اپنی محفل کے حوالے سے جو جملے آ رہے ہیں، قسم خدا کی جو کہتا ہوں نا فرشتے نازل ہوتے، کہتے ہیں یہتمون. اہتم یہتم اہتمام، باب افتعال. یہتمون کا معنی ہوتا ہے اہتمام. فرماتے ہیں آپ اچھے سمجھیں گے، آرگنائز کرتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں، یہتمون اہتمام فرماتا ہے اللہ تعالی. اب کس چیز کا اہتمام فرماتا تو آگے ہے نہیں. اظہار، دھیان دی گئی، بے اظہار تعظیم ہی اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنے کا اہتمام فرماتا ہے. ارے واہ، اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنے کا اہتمام فرماتا ہے. آج کے حساب سے ترجمہ آرگنائز کرتا ہے کہ اے لوگوں، ایسی محفل سجنے والی ہے جو میں اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے والا ہوں. آگے کا جملہ سنیں گے تو اور مزہ آئے گا. تعظیماً و تبجیلاً. ارے باپ رے باپ، ترجمہ ہمت نہیں ہو رہی. اللہ بھی تعظیم فرماتا ہے، پوائنٹ نوٹ کریں آپ، اور فرشتے کو بھی حکم دیتا ہے کہ ایسی محفل ہے توجہ ادھر ادھر نہ ہو، میں اپنے محبوب کی تعظیم میں یہ تعظیم کا اظہار کر رہا ہوں. یہ جو تعظیم کا اظہار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مرید ہیں تو اپنے پیر سب سے اچھے، ایسا نہیں ہے. وہ مستحق تعظیم ہیں، اس لیے میں کر رہا ہوں. عالم الغیب والشہادہ یہ اسٹیٹس بیان کر رہا ہے. اب آپ یہی دیکھیے، یہ ہے وہ توحید کا خوبصورت پیمانہ کہ آگے کا ٹائم ہے. ہاں، آگے جو ہے یصلون علی النبی تک، یہاں تک ہوا نہیں. آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو. کیا بات ہے. آخر میں نتیجہ جو دوں گا دھیان رکھیے گا. خالص جو ہے یہ لفظ حمزہ لام زبر علم کھڑا زبر لا ہے پشو، یہ اللہ ہو، یہ نہیں ہے. اللہ کے اندر کیا ہے، وہ اس توحید کی جو ریئلٹی ہے وہ غوث پاک دے رہے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اور اس کی تفسیر آگے دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ٹھیک ہو گیا، مگر آگے کا جملہ آمنو باللہ بوسیلت نبیہ. یہ لفظ وسیلہ سے پریشان نہ ہوا کیجئے. وسیلہ اللہ نہیں ہے. اگر آپ مطلب وسیلہ کا انکار کیسے کر سکتے؟ وسیلہ اللہ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے ذریعے کو بولتے ہیں وسیلہ. اور جو انکار کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اعمال وسیلہ ہے. تو ہوا نا وسیلہ. تو وسیلہ انکاری لفظ نہیں ہے، یہ تو اقراری لفظ ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں تو صراحتاً ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. لفظ وسیلہ ہی ہے. پارہ نمبر 15 میں بھی وسیلہ ہے. تو وسیلہ انکاری لفظ نہیں ہے، وسیلہ اقراری لفظ ہے. یہ اس لیے وسیلہ کا جب لفظ آئے تو کانسیپٹ آپ، معیار آپ اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا سمجھتے آپ کہ ہم نہیں لینا ان کو، نہیں لینا، یہ ضد ہے. وہ وسیلہ کیا ہے اس کو سمجھ جائیں تو آپ پیش کیجئے. الحمدللہ جو بھی ہے آپ کے پاس.
ٹھیک ہے، مگر دھیان رہے اپنے اعمال کو پیش کریے مت، آج کی تاریخ میں خاص طور سے۔ کیوں؟ نبی کے اعمال سے تو آپ کے اعمال بڑے نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی اعمال ہی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر اعمال پیش کرنے ہیں تو کہیے مولا حبیب نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کے وسیلے سے بخش دے۔ اگر اعمال ہی کو پیش کرنا ہے تو اپنے اعمال کو پیش نہ کیجئے، نبی کے اعمال، پھر صحابہ کے اعمال، پھر اہل بیت کے اعمال، اس لیے اپنے اعمال پر نہیں۔ آپ کا ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ عمل کیجئے اللہ کے لیے، لیکن فضل سے جنت مانگیے، رحم سے جنت مانگیے۔ اور یہی اللہ پاک دیکھیں اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی آمنو باللہ، مجھ پر ایمان لائے ہو نا، لیکن کیسے لائے ہو؟ بے وسیلت نبی یہی۔ تو سوچئے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کی بنیاد پر تم نماز، حج، زکوٰۃ کی رٹ لگاتے یا لفظ اللہ اللہ بولتے ہو، وہ سب سے پہلا جو اس کا پہلا جو زینہ ہے وہ ہے ایمان باللہ، اور وہ ہے بے وسیلت رسول اللہ۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ پر، ڈائریکٹ نہیں، بے وسیلت نبی یہی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیا بات ہے، انتم اولا، ہے کیا بات ہے، اے ایمان والو، اس نبی کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائے ہو نا، تو تم زیادہ مستحق ہو، تم زیادہ حقدار ہو اس نبی پر درود بھیجنے کے۔ ارے باپ ذرا کمپیئر دیکھ، پہلے کیا ایک دم آپ کو گنوایا اللہ پاک نے کہ آپ ہو ہی نہیں۔ اب جیسے عطر کی دکان میں آپ چلے جائیں، کتنا بھی آپ انکار کریں کہ مجھے نہیں سونگھنا ہے، ہاں تو اللہ نے پہلے توحید میں لایا ہے نا، غوث پاک نے دیکھیے توحید کی دنیا میں لایا اور معیار توحید پھر سمجھایا۔ کہ ایمان لائے ہو نا اللہ پر، ہاں اپنے ڈائریکٹ تو نہیں لائے، ہاں نبی کے وسیلے سے لائے، ہاں تو ایمان مین ہے نا، ہاں تو اب تم زیادہ مستحق ہو اس نبی پر، کیونکہ اسی کا احسان ہے ایمان پر، اسی کا احسان ہے ایمان پر۔ آج جو مومن کہلا رہے ہو وہ ایمان باللہ کی بنیاد پر، اور وہ ایمان باللہ ہے بے رسول بے نبی یہی، بے وسیلت نبی اللہ۔ تو اللہ پاک غوث پاک نے گویا ایک توحید کے پاس لا کر کے معیار تعظیم رسالت بھی بتایا ہے۔ یہ ہے اصل ریئلٹی توحید کی، خالص توحید کی جو رٹ ہے یہ کبھی بھی نہیں۔ اسی لیے آپ کا جو لیول ہے وہ ہے مومن لیول ہے، موحد لیول نہیں ہے۔ قرآن کی کہیں پر بھی یا ایھا الموحدون نہیں ہے آیت کریم، یا ایھا الذین آمنو، اور اے ایمان والو اس کو کہا جاتا ہے جو رسول کے ذریعے سے خدا کو مانتا ہو، جو صرف خدا کو مانتا ہو اسے موحد کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ نبی جب نہ ہو تب مانے جانے والی بات ہے، یعنی کوئی نبی موجود نہ ہو فرض کریں، اور پھر کوئی اللہ کو ماننے کا، اور ظاہر جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد 650 سال کا عرصہ جو یہ وقفہ، اب اس وقفے میں ظاہر ہے زمین تو توحید سے خالی نہیں رہی، صحیح ہے؟ تو جو لوگ اللہ کو مانے ہیں اس وقت، چونکہ نبی کوئی نہیں ہے تو اس وقت اسے موحد کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل حضرت ابوبکر صدیق کو لیں، جتنے بھی حضرات یہ سب موحد ہیں۔ نبی جب تشریف لائے اور اب جب خدا کو کوئی مان رہا ہے تو اب موحد نہیں، اب مومن کہلاتا ہے۔ اور قرآن نے آپ کو موحد کا معیار دینا پسند نہیں کیا ہے، مومن کا معیار دینا پسند فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماننے والوں خدا کو اس خدا کے ماننے میں رسول ہیں، رسول ہیں۔ اسی لیے آگے غوث پاک کہتے بے ارشاد ہی، اسی کا ارشاد ہے، اسی کے رشد و ہدایت ہیں، اس لیے تم زیادہ مستحق ہو۔ کس چیز کے مستحق ہو؟ کہ تم زیادہ اہتمام کرو کس کا؟ درود کا۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات جو سب سے اہم ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کی ہے، جو اشارہ کر رہا ہوں میں، کہ اگر اللہ کسی پر درود بھیجے اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو ابھی آپ نے دیکھا اگر نبی پر بھیجے تو محفل تعظیم سجانے کا عنوان ہے، اہتمام تعظیم رسالت کا عنوان ہے، اور اگر آپ بھیجیں تو دونوں میں وہی درود ہی ہے نا، جیسے اے ایمان والو تم بھیجو درود بھیجو، سلام بھیجو، تو اب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ایک معنی یہ ہوا، تو وہ معنی سمجھ گئے۔ آپ جو بھیجتے ہیں یہ کیا معنی ہے؟ تو سنیے اللہ پاک فرماتا ہے، جس کو غوث پاک نے عارف باللہ ہے، فرماتے ہیں تم جو بھیجتے ہو نا یہ تمہاری ہی طرف لوٹاتے ہیں، جس کے اعتناء اور جس کی توجہ میں میں مکمل اور پاک فرشتے
تم جو بھیجتے ہو نا یہ تمہاری، اسی لیے درود میں اللہ پاک نے صرف اپنے اور فرشتوں کو، سلامتی کا لفظ جو ہے ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے. ذرا غور کریں آپ، یہی ہے نقطہ اس کی طرف کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون و یسلمون علی النبی نہیں ہے، یصلون سمبل ہے کہ درود بھیجتا ہے صرف، لیکن آپ کو وہیں پر آرڈر کیا گیا درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، جس کا ہرگز مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بھیجا ہے درود یا ہم نے بھیجا ہے سلام. نہیں، یہ سلام کا اشارہ ہے. درود تم بھیجو، سلام مصطفیٰ بھیجیں گے. ہاں، سلام مصطفیٰ بھیجیں گے. یہ دعا کریں گے رب صلی میں میرے مولا میری امت کو سلامتی عطا فرما. یہ ہے، ہو گیا ختم. دعا کرے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی محفل کو قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما. جو بھی اپنی نیتیں، ارادے، آرزو لے کر سب بیٹھے مولا، ہم ان کے انفرادی آرزو کو پیش نہیں کرتے، ان کے دلی آرزو کو قبول فرما لے. بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہماری اصلوں کو بخش دے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. آج کی اس خصوصی محفل کو اپنے فضل سے حبیب کی تعظیم کے آئینے میں قبول فرما لے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.